صفحہ نمبر 34 پر ہے بعض کفریہ باتیں، یہ ذرا دھیان سے سننے والی باتیں ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، ایسی باتیں کرنا۔ چھوٹے یا بڑے گناہ کو حلال جاننا کفر ہے، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہوگا۔ یعنی کہ دلیل بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے یا حدیث شریف میں موجود ہے، دلیل ہے نا ہمارے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے، اللہ کے کلام سے ہمیں پتہ چلا یا اللہ کے رسول کے کلام سے پتہ چلا، تو احکامات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، تو اس کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ اور گناہ کو ہلکا جاننا اور یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، چلو چھوٹا سا ہے کوئی بات نہیں، اگر کر لیا تو کوئی نہیں مسئلہ، تو یہ بھی کفر ہے۔ شریعت مبارکہ کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے یہ بھی کفر ہے، کیونکہ تکذیب کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ یہ جو تکذیب کی علامت ہے، یہاں میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ شریعت کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے جھٹلا رہا ہے کہ لے تو بڑی شریعت ہے، شریعت اسی نہیں شریعت نہ مندے۔ تو جب شریعت کو یہ کہہ دے کہ وہ شریعت کو نہیں مانتا یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو مطلب وہ مان ہی نہیں رہا شریعت کو، چاہے وہ ظاہری طور پر الفاظ بولے یا نہ بولے، مذاق تو اڑا رہا ہے۔ مذاق اڑانے کا مطلب ہے اس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ شریعت نہ میری ہے نہ تیری، نہ میرے باپ کی نہ تیرے باپ کی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے مطلب اس کو جھٹلانا ہی ہے، تو یہ تکذیب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید یعنی مایوس نہ ہو جاؤ، یہ حضرت آگے حوالہ بھی دیا ہوا ہے قرآن پاک کا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ طریقے سے اللہ پاک تدبیر فرما دیتا ہے بندے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے تدبیر فرما دیتا ہے، تو کہنے جی نہیں یہ تو ہوا ہی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سا کیا، یہ میرا بڑا کمال ہے، میں آپ اس قابل تھا کہ میں نے جناب یہ داؤ پیچ کھیلا اور اس میرے داؤ سے کمال ہو گیا اور وہ جو ہے مصیبت اور خطرہ یا پریشانی ٹل گئی، تو یہ کفر ہے، کیونکہ تیرے داؤ پیچ نہیں، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تھی، اس نے ایک تدبیر کے ذریعے سے تجھے محفوظ رکھا۔ تو سورۃ اعراف کی انہوں نے آیت کا حوالہ بھی دے دیا۔ کاہن کسی امر غیبی کی خبر دے، اس میں اس کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ کاہن جو تھے یہ وہ ہیں یہود و نصارہ کے جو راہب، پوپ، پادری وغیرہ نا، تو یہ جو ان کے جو گرجاؤں اور کلیسوں کے اندر جو ان کے وڈیرے، جس طرح ہمارے عالم دین ہوتے ہیں اس طرح ان کے جو وڈکے ہیں نا، ان کے دین کے جو ٹھیکیدار ہیں، وہ تو ٹھیکیدار ہیں، ہم تو ٹھیکیدار نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک بس ہم سے کام لے رہا ہے، اس کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس راستے پر لگایا، آگے بھی دعا یہی ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر گامزن رکھے، تو یہ اس کا کرم ہوگا، اگر وہ نہ رکھے تو ہمارا کوئی زور نہیں، کوئی بس نہیں، بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اور امید رکھ سکتے ہیں اللہ پاک کی ذات پر، امید ہے ہمیں پوری کہ وہ ہمیں اسی طرح اسی راستے پر چلائے گا۔ تو یہ جو کاہن ہوتے تھے یہ ان کے وڈکے ہوتے تھے، اور جو اپنی مرضی کے مطابق احکامات میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے، ان کی کسی غیبی امر غیبی کی خبر دے، وہ کسی غیبی بات کی خبر دے اور آپ اس کی تصویر ہاں جی بالکل ایسی ایسی ایسی، جس طرح آج کل یوٹیوب پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، دجال آ گیا ہے جی، دجال اپنی تیاری کر رہا ہے، دجال ایسے کر رہا ہے، بھائی ہمارے بھی کچھ لوگ اس کے اندر ڈوب کر وہ بیان کرنا شروع کر دیں، دجال ایسے کر رہا ہے، دجال ویسے کر رہا ہے، دجال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دجال ایسے تیاری کر رہا ہے، وہ خاموش ہے، اب وہ اپنی فوج بنا رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، سر پیر ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ ایسے نہیں آئے گا، وہ ایک دم سے ہی آئے گا، وہ اس کو تیاری کی ضرورت نہیں، وہ تیار ہو کر ہی آئے گا۔ تو آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کے بات کی تصدیق کی، اس نے دین کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔
کاہن وہ شخص ہے جو آئندہ ہونے والے امور کی خبر دے اور دعویٰ کرے کہ میں علم غیب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بندوں کی اس تک رسائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ یا کرامت کے طور پر انہیں اطلاع دے یا الہام فرمائے۔ یہی ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، ڈائریکٹ خود نہیں ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی غیب ہے۔ بھائی وہ عالم الغیب ہے، جب وہ عطا کرے گا تو اس کے لیے تو اللہ کے نبی کے لیے تو غیب نہ رہا، ہمارے لیے تو غیب ہے نا، اس کے عطا سے جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے، تو انہیں اطلاع دے یا الہام فرمائے، یا اگر ممکن ہو تو علامات سے استدلال کے ذریعے اس تک پہنچا دے۔ اب ہم جس طرح کے سرچ کرتے ہیں سائنسدان، تو وہ کچھ علامات دیکھتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، پریکٹیکل کے طور پر وہ پھر اس کا دماغ اللہ پاک ایسا بنا دے کہ اس کو کچھ راہ دکھا دے، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ اگر تو اس طرح سے اس طرح کرے گا تو ایسے ہو جائے گا، ٹرائی کر کے دیکھ۔ وہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے، وہ دماغ میں سوچتا ہے، اللہ پاک اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، تو جب وہ اس طرح کرتا ہو جاتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے یہ ایجاد کر لیا، میں نے وہ ایجاد کر لیا۔ اسی طرح انسان نے بہت ساری ایجادات کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اسے عطا کی گئی، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فتاویٰ میں بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص چاند کے گرد حالات دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے بارش کی پیش گوئی کرے تو کافر ہے، اور اگر علامت کی بنا پر کہے تو کافر نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہے کہ میں اپنے علم کے زور پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرا علم جو بتاتا ہے، جو میں تجربے کے طور پر بتا رہا ہوں، میرا علم اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بارش ہوگی، تو پیش گوئی وہ کرتا ہے کہ یہ جو حالہ چاند کے گرد بنا ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ کہے کہ میں دیکھا، میں بہت کچھ غیب کی خبریں جانتا ہوں، علم غیب کا دعویٰ کر کے وہ یہ کہے گا تو کافر ہے۔ معدوم شے نہیں ہے، کیونکہ محققین کے نزدیک شے کا معنی ثابت، متحقق اور موجود ہے، لہذا جو موجود نہیں وہ شے بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو چیز کہہ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہوا نہ ہوتی، یا آپ لے لیں گے اگر سائیکل نہ ہوتی، سائیکل موجود ہی نہ ہوتی، معدوم ہوتی، بنائی ہی نہ گئی ہوتی، تو یہ شے کس طرح ہوتی؟ یہ وہ بات کر رہے ہیں، جو شے جو ہے ہی نہیں تو وہ شے کیسے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اصحال ثواب اور دعا، اصحاب قبور کے لیے زندوں کے دعا کرنے اور ان کی طرف سے صدقہ کرنے میں ان کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کرنا ان کے لیے، قبر والوں کے لیے، اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ پاک انہیں عطا کرتا ہے، بھئی تمہاری طرف سے فلاں بندے نے صدقہ کیا، تمہارے لیے فلاں نے دعا کی، جاتے جی میں نے اتنے تیرے درجات بلند کر دیے۔ معتزلہ فرقہ جو ہے اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج دیکھ لو یہ عقیدہ کن لوگوں کا ہے اور کن کے عقائد معتزلہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ معتزلہ اس حقیقت کو نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں اصحاب قبور کے لیے دعا کا ذکر آیا ہے، خصوصاً نماز جنازہ میں اصحاب قبور کے لیے دعائے مغفرت سلف صالحین کا معمول رہا۔ اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو دعا کیوں کی جاتی؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی ان کے اصال ثواب کے لیے۔ اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ میت کے اصال ثواب کے طور پر کھانا کھلائیں تو غرباء اور فقراء کو کھلائیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ عمراء کھا جاتے ہیں، غرباء کو پوچھا بھی نہیں جاتا۔ نیز اہل سنت و جماعت کا لٹریچر بطور اصال ثواب تقسیم کریں، جب تک لوگ اس کا مطالعہ کریں گے اموات کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں
کہ اپنی اہل سنت کی کتابیں جو ہیں انہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں، جس طرح کہ سنی بہشتی زیور ہے، یہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ قانون شریعت کتاب ہے، یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ سنی بہشتی زیور میں ذرا عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں، باریکی سے بحث کی گئی ہے، تو وہ عورتوں کے لیے مفید ہے، مردوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور قانون شریعت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اصلاحی رسالے، لٹریچر سے مراد رسالے، کتابیں، وہ آپ خریدیں، کچھ تھوڑی سی خرید کر وہ لوگوں کو دے دیں، تقسیم کر دیں، تاکہ لوگ انہیں جا کر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ تو سب سے بڑھ کر جو خوبصورت چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی طرف سے قرآن پاک جو ہے اسے تقسیم کیے جائے۔ کوشش کریں کہ ترجمے والا قرآن پاک ہو، چاہے وہ جمال القرآن لے لیں یا کنز سلیمان لے لیں اعلیٰ حضرت کا، یا جمال القرآن پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ضیاء القرآن کا ترجمہ جو ہے وہ جمال القرآن کے نام سے، شاید ایک جمال القرآن دیوبندیوں کا بھی ہے۔ تو ہم اہل سنت کا جو ہے وہ جمال القرآن ہے، جمال القرآن لے لیں، یا تفسیر اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر میں ضیاء القرآن تو یہ علماء کرام کے ہی ذوق کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے الفاظ بہت مشکل ہیں۔ اور اگر تفسیر میں جانا چاہیں تو تبیان القرآن لیں، زیادہ ہیوی تفسیر لینا چاہتے ہیں، نہیں تو صراط الجنان جو ہے وہ لے کر، صراط الجنان ہے دعوت اسلامی والوں کی، وہ لے لیں، بہت اچھی تفسیریں ہیں۔ اور اگر اپنی ذوق کے لیے، اپنی ذات کے لیے مطالعہ کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تفسیر تبیان القرآن لیں۔ کمال کی اس شخصیت نے یہ تفسیر لکھی ہے، تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس دور میں اس شخص نے جتنی محنت کی ہے اس کی مثال کسی بھی مسلک میں نہیں ملتی۔ جتنی محنت کر کے اس شخص نے بخاری شریف کی شرح لکھی، قرآن پاک کی تشریح کی اور مسلم شریف کی شرح لکھی، ان تین بڑی بڑی کتابوں کا جو انہوں نے بایو ڈاٹا اکٹھا کیا اور ان کا مطالعہ کر کے ان کے باریک سے باریک نکات کو سلجھانے کی انہوں نے کوشش کی، ایسا شاید ہی آنے والے وقتوں میں کوئی شخص کر پائے گا۔ اگر کسی نے کیا بھی تو انہی کی ہی ہو سکتا نقل کرے، اور اگر ان کی نقل نہ کی تو مجھے تو امید ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھوکر کھا جائے گا کسی نہ کسی مقام پر۔ اس بندے کی بڑی تحقیق ہے، اللہ پاک ان کے اوپر اپنے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے انہیں وصال پائے ہوئے۔ تو بہت عظیم ہستی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آگے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دعائیں پوری فرماتا ہے، حاجتیں پوری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سے نہیں تم مانگ سکتے۔ جو قبروں پہ جا کے تو دعائیں مانگنی شروع کرتے ہیں، وہ حدیث اور دیوبند حضرات وہ بھی پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو وہ صحیح کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کا جو ہے یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ادھر جا کے قبروں پہ یا اللہ پیرا تو ہی دینا، جو کچھ دینا تو ہی دینا۔ بھائی نہیں، اس نے کچھ نہیں دینا۔ قبر پہ جاؤ، جا کے کھڑے ہو کر، اعلیٰ حضرت نے فرمایا 10 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو قبر پہ جاؤ، وہاں جا کر دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو، اس کے لیے قرآن خوانی کرو، قرآن خوانی کر کے فاتحہ کا اصحال ثواب کرو، اور دعا یہ کرو یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جو ہے جس طرح تو نے اس پہ کرم فرمایا میرے پہ بھی کرم کر دے، یہ تیرا مقرب بندہ ہے، اس کے صدقے میرے اوپر بھی کرم کر دے جس طرح تو نے اس کے اوپر کرم فرمایا۔ تو اگر پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ، بہت سارے اللہ کے نیک بندے جن کو قبروں میں نماز پڑھنے کی بھی اللہ پاک نے اجازت دی، جس طرح کہ حدیث قدسی میں ہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج پر جا رہا تھا، راستے میں قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ بس کہیں کہ یا اللہ اگر اس بندے کو تو نے دعا کی طاقت دی ہے، نماز عبادت کی اجازت دی ہے، دعا کی طاقت دی ہے، اجازت دی ہے، تو اس کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ اس بندے کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہنا، اس کو صرف اصحال ثواب کرنا ہے، جو کہنا اپنے رب سے کہنا ہے۔ یہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یاد رہے کہ دعا میں بنیادی چیز یہ ہے کہ نیت کی سچائی، باطن کے خلوص اور دل کے حضور سے دعا مانگے، یعنی
دل سے پورے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ ہمیں بتوکی بات خالی دعا مانگ رہا ہے، قاری صاحب دعا مانگ رہے ہیں، یا کوئی باجیاں علماء کرام یا کوئی جناب معلمات جو ہیں وہ دعا مانگ رہی ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں، تو آگے جناب طالبات اور طلبہ اور طالبات بیٹھے ہیں یا دیگر سننے والے بیٹھے ہیں، واعظ جو ہے دعا کر رہے ہیں یا واعظہ دعا کر رہے ہیں، تو جناب وہ خالی سر ہلائی جا رہے ہیں، بس بیچ میں کڑے ویلے جان چھوڑ دی ایسی جائیے کر، تو یہ اس قسم کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔